السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اللہ پاک آپ سب کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے دوستو، سب سے پہلے سکار کر دو کہ سلام ناس صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو میرے پیارے بھائی، بیٹھے بیٹھے مجھے ایک بات یاد آئی، تو میں نے کہا دوستوں سے شیئر کر لوں۔ 1999 کا واقعہ ہے۔ میرے دوست تو نہیں تھے، استاد تھے، بہت ہی پائے کے بزرگ تھے وہ۔ تو انہوں نے داڑھی مونچھ وغیرہ نہیں رکھی ہوئی تھی، تو لوگ سمجھتے تھے ویسے ہی ہے۔ تو روحانیت ان پر بڑی تھی، تو لالچ بڑی بڑی بلا ہوتی ہے۔ مجھے ایک نائی تھا، نتھا اس کا نام تھا، اس نے بولا جی وہ 1200 روپے کی گولی بیچتے ہیں پارے کی بنا کر۔ بڑے بڑے افسر ان کے پاس ادھر آتے تھے، پہلے یہاں ہوتے تھے، اب ادھر سے چلے گئے۔ اس کی بات سننے کے بعد میرے دل میں کوئی لالچ پیدا ہوا۔ میں نے کہا کہاں پہ ہیں وہ؟ انہوں نے بولا جی فلاں جگہ پہ۔ میں کہا چلو لے چلو مجھے بھی ساتھ۔ ہم گئے، تو جاتے ہی ہم نے جب ان کے پاس پہنچے تو جا کر ان کے دروازے کا دستک دیا، تو وہ کہنے لگے وہ نتھیے کنوں نال لے کے آ گئی ہیں۔ اندروں آواز ہوتی، میں پریشان ہو گیا، پھر ہم تو وہاں سے آ رہے ہیں، ٹیلی فون کا نظام کو نہیں ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ خیر مجھے نتھے نے کہا تھا کہ ان کی 4 پہی پہ نہ بیٹھنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم تو طلبگار ہیں، ہم تو تھوڑے کوئی تکبر میں رہیں گے، استاد کی مرضی بتائے نہ بتائے استاد ہے۔ تو وہ ہم چلے گئے اندر کے، انہوں نے دروازہ کھولا، سلام لی، تو وہ بیٹھ گئے 4 پہی پہ۔ مجھے کہنے لگے آپ نے نہیں بیٹھنا۔ میں پریشان ہو گیا۔ جب پریشان ہو گیا تو انہوں نے مہربانی فرمائی، وہ ان کے پیروں کی طرف ایک رضائی انہوں نے طے کر کے ڈالی خود، اور ساتھ انہوں نے اوپر ایک گرم چادر جو ہم لیتے ہیں وہ اوپر ڈالی، بچھائی۔ گرمیاں کا موسم تھا، آپ ادھر بیٹھو۔ تو کانوں کے دونوں سائڈوں سے میرے سر کو پکڑ کر متھے کو انہوں نے میرے کو بوسہ لیا اور مجھے وہاں بٹھایا، اور ان کے سرانے کی طرف ایک مٹی کے تیل کا چولہا چل رہا اور پنکھا چل رہا تھا جو مٹی کے تیل سے چلتا ہے۔ تو میں نے کہا جی یہ پارے کی گولی کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو مسکرانے لگے، کہنے لگے تن صفا من صفا قول محمد مصطفیٰ، اس کو بنانے کے لیے آنکھ اور دل صاف کرنا پڑتا ہے۔ کہ جی وہ کیسے کرنا پڑتا ہے؟ مجھے انہوں نے بولا جی سمن بکمن نظر سکون۔ کہ جی وہ کیسے؟ انہوں نے بولا بھی کانوں کو انگوٹھوں سے بند کر لو ایسے، آنکھوں کو ایسے، ناک کو ایسے، ہونٹوں کو ایسے، تو پھر یہ سارے راستے آپ نے بند کر لیے، اب سجدے میں پڑ جاؤ اور ذکر کرو یا اللہ یا محمد یا علی، یا اللہ یا محمد یا علی، جب تک میں محسوس ہو کہ میرے میں سانس ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ جب آپ سمجھیں کہ میرا سانس نکلنے والا تو پھر ایک دفعہ سانس لے لینا ہے، ہاتھ اٹھا لینے ہیں، پھر شروع ہوئے نا، ٹھیک ہے۔ تو درحال بہت کرامتیں تھیں ان کی۔ میں نے یہ 3 دن ذکر کیا تو میرا اپنے حالات چینج ہو گیا۔ اب وہ اور دنیا میں اس سے اوپر کوئی نام ہے ہی نہیں، سب سے اوپر نام اللہ کا ہے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مولا علی لاجپال مشکل کشا شیر خدا۔ تو اب میرے کھانے میں آ گیا پھر یہی تو سب کچھ ہے، اگر کائنات تو ان کی وجہ سے ہی سب کچھ۔ تو اب مجھے انہوں نے ایک گولی بنانی بتائی، چلو اس کو چھوڑو، وہ بات کی بات ہے۔ تو ایک دن میں نے ان کو بولا جی کہ سونا سونا بھی بنتا ہے، ان کا بن جاتا ہے۔ انہوں نے بولا کہ یہ سنگرف لے لو، 2 انڈے لے لو، اب مرغی کے، اور دونوں انڈوں میں سے جو زردی ہیں نا وہ ایک انڈے میں ڈال دو، ایک کی سفیدی نکالو، پھر دوسرے کی نکالو، پھر اسی دوسرے میں سنگرف کو اور اس کے اوپر دوسری زردی ڈال دو، تو انڈا اوپر لگا دو، الٹا منہ بند کرو، اور پھر ماش کی دال کا آٹا روٹی کی طرح بنا کر اس کے اوپر لگا دو۔ اتنا کھڑا نکالو کہ جو بکریاں مینگنے کرتی ہیں نا، گوبر بکریوں کی جو مینگنے ہوتی ہیں
وہ خشک ہوں 1 کلو، تو وہ 1 کلو خشک آپ لیں اور آپ نے وہ کھڈے میں رکھنا ہے، اتنا کھڈا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، چھوٹا موٹا ہو تو اس کو سیٹ کر لینا، تو درمیان میں اس کو رکھ دینا، چاروں طرف مینگنے ڈال دینی ہے، نیچے بھی مینگنے، چاروں طرف بھی مینگنے، اوپر بھی مینگنے، تو اس کو اوپر سے آگ لگا دینی ہے۔ جب یہ ٹھنڈی ہوگی، یہ 1-2 دن لگ جاتا ہے ٹھنڈی ہوتے ہوئے 1 کلو کی، 24 گھنٹے تو مست ہے، تو آپ نے اس کو نکال کے شنگرف کو رکھ لینا۔ شنگرف کو نکال کے میں نے رکھ لیا، میں نے عرض کیا کہ جی وہ شنگرف کو میں نے اگلے دن بڑے خوشی سے جا کر میں نے کہا جی میں نے شنگرف پکایا جی، ماشاء اللہ یہ دیکھو جی، انہوں نے نہ سنی کر دی، کیسے اس کو رکھ لینا، رکھ لیا، کئی مہینے گزر گئے، جانا تو روزانہ نہیں ہوتا تھا، تو میں نے کہا جی وہ شنگرف آپ نے فرمایا تھا، ہاں کیا کرنا ہے، میں جو آپ سے کہا تھا کیسے گولڈ بنے گا، تو آپ نے شنگرف کا بتایا تو وہ کیسے بنے گا مجھے تو پتہ نہیں، اگر آپ ایسا کریں چانا سیپ لے کر آئیں، وہاں سے مجھے سیالکوٹ جانا پڑا، میں کہ چانا سیپ ایک تو صدر سیپ ہے، انہوں نے بولا نہیں ایک مچھی ہوتی ہے اس کا چانا ہوتا ہے، تو بڑے سیپ کی طرح ہوتا ہے پر پتلا بڑا ہوتا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ میں چانا سیپ لے کے آیا، اچھا چانا سیپ جس ٹائم میں لے کے آیا تو انہوں نے بولا کہ 1 تولہ یہ لے لو، اس کو پیس لو، 1 تولہ نشادر لے لو، اس کو پیس لو۔ اس بات کے پیچھے بہت بڑا راز ہے جو میں کر رہا ہوں، وہ لوگ اندر کا تیل کرتے ہیں، کوارے کا تیل کرتے ہیں، یہ نشادر کا تیل کرتے ہیں، تو مجھے بولنے لگے ان کو الگ الگ خرل کر لیا تینوں چیزوں کو، پھر ان کو اکٹھا کرنا، جیسے ان کو میں نے اکٹھا کیا تو وکس ٹائپ ان میں سے ایک اسمیل نکلی کہ جو میرے دماغ میں ایسے جائے کہ کیا آپ کو بتائیں، اور جی اتنی تیز جیسے وہ وکس وغیرہ نہیں ملتی بازار سے، ناک بند ہو جاتا، تو میں نے لیا اس کو کھرل کیا، کھرل کر کے تو اس وقت ویزلین کی ڈبیاں چلتی تھی، آج کل تو بڑی ہیں، اس وقت پیلا سا ڈھکن ہوتا تھا، لوہے کا شیشے کی گول سی ڈبی ہوتی تھی، وہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کے اندر وہ سارا ڈال دیا۔ اب جناب ہم ان سے یہ ملے، ان سے جا کر عرض کی کہ استاد محترم یہ بن گیا، یہ سسٹم ہے، کہا ٹھیک ہے، وہ لیکوڈ ہو جاتا ہے اور کھرل کرتے کرتے گارا سا بن جاتا ہے، تیل سا ہو جاتا ہے، گارے، تو کیسے رکھ دو، میں ایک دن دیکھا تو وہ ڈبی کے نا اوپر جو لوہا تھا نا اس کو پھاڑ دیا، وہ باہر ایسے تھا جیسے باہر گیا ہوا ہے، ڈبی سے باہر نکلا ہوا ہے، میں نے عرض کیا، کہنے لگے کہ یار مجھے یہ بتاؤ، وہ کہتے ہیں یہ جو گندم کی فصل کی توڑی ہوتی ہے نا جس سے جو ہمانوں کو کھلائی جاتی ہے، کہنا کہ وہ گندم اپنا جو یہ جو اچھا غصہ ہوتا ہے، اس کو اگر سون ماری تو کیا ہوتا ہے، تو میں نے کہا جی اس میں تو کٹا اڑتا ہے، کھے پڑتی ہے، تو کہنا کہ اس کے آگے پر یہی کچھ ہے، میں بڑا حیران پریشان، تجربہ کوئی نہیں تھا، مشاہدے کوئی نہیں تھا اس پہ، تو میرا خیال ہے سمجھداروں کے لیے یہ اشارہ کافی ہوگا، یہ جو آپ کو میں نے آج بتایا ہے یہ گندک کا بھی تیل ہے، یہ نشادر کا بھی تیل ہے، پارا بھی اس میں تیل ہو جاتا ہے، آگے آپ کی مرضی، کسی کو سمجھ میں آئے تو ضرور کریں، اور استخارہ کرنے کے علاوہ میرا کام نہ کیا کریں، استخارہ کریں، بعد میں کہتے ہیں ہم نے کیا نہیں ہوا، نہیں تو ہم لوگ جھوٹ بولتے ہو، استخارہ نہیں کرتے، جن کا ہوتا نہیں وہ استخارہ نہیں کرتا، جس کو استخارے میں اللہ نے کہہ دیا ہوگا وہ ہو کر رہتا ہے، ہر حال میں ٹائم آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، تو آج کل تو جناب استاد تو وہ ہیں جو ہم سے استادی لگا کر سیکھتے ہیں، اس وقت وہ استاد ہوتے تھے جن کا ہم ادب کرتے تھے، تو تمام دوستوں کو جی اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز پڑھیں، سرکار پر درود و سلام بھیجیں، السلام علیکم۔